واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، بات چل رہی تھی کہ خدا کے مختلف صفات میں سے صفت عدل کو جداگانہ طریقے سے، الگ طریقے سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ خدا کی تمام صفتوں میں سے صفت عدل کو اصول دین کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا تھا کہ صفت عدل کو اصول دین کا حصہ اور کیوں بنایا گیا ہے اور علیحدہ طور پر مستقل طور پر اس سے بحث کیوں کی گئی ہے، اس کے لیے چند باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ خداوند متعال کی بہت ساری صفات کی واپسی اور برگشت اسی صفت عدل کی طرف ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو خدا کی بہت ساری صفات کا مرجع صفت عدل ہے۔ مرجع ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ قیامت اور معاد کا مسئلہ ہو، چاہے پیغمبروں کی رسالت کا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت اور ان کی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہو، ان سب مسائل کے ساتھ عدل پروردگار کا بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ نبوت، امامت، معاد یہ وہ مسائل ہیں کہ جو مسئلہ عدل پروردگار سے وابستہ ہے۔ اصلاً یہ چیزیں ہیں ہی عدل پروردگار کی بنیاد پر۔ اگر عقیدہ عدل کو ہٹا دیا جائے تو یہ مسائل خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ان کا اس بات، ان کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے عدل کی وجہ سے۔ ایک آسان لفظوں میں چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے نبوت، امامت اور معاد کا مسئلہ عدل پروردگار سے وابستہ ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدل پروردگار ایسا مسئلہ ہے کہ جو ظہور اسلام سے ہی، عصر پیغمبر سے ہی اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں تفصیلی بحثیں بھی کی جاتی ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، سوال کھڑا کرنے والے سوال کرتے ہیں، جواب دینے والے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تین قابل توجہ باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر عدل پروردگار کو اصول دین کا حصہ قرار دیا گیا اور مستقل طور پر اس سے بحث کی گئی ہے۔ اہل سنت کا ایک گروہ ہے، ان کا ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے اشاعرہ۔ کیا ہے؟ اشاعرہ۔ یہ خداوند عالم کے عدالت کے منکر ہیں۔ خدا کے سلسلے میں عقیدہ عدل کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت اور ظلم خدا کے متعلق کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ ذات پروردگار کی بنسبت نہ عدالت کی نسبت دی جا سکتی ہے نہ ظلم کی۔ کیوں آخر اشاعرہ نے عدل پروردگار کا انکار کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال خالق ہے، مالک ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک خداوند متعال ہے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، دنیا ہو آخرت ہو، دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں جب اسی کی ملکیت میں ہے تو وہ جو کرے وہی عدل ہے۔ جو کرے گا وہ عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ نمازی کو جنت میں ڈال دے،
تب بھی عدل ہے، جہنم میں ڈال دے تب بھی۔ ایک گنہگار کو جہنم کے بجائے سزا دینے کے بجائے اسے جزا دے، نعمتیں عطا کر دے، اس کی ملکیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ آپ تھوڑی کہہ سکتے کہ ظلم ہے۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ چاہے حقدار کو دیں، چاہے غیر مستحق اور غیر حقدار کو دیں۔ اگر آپ حقدار کو دیں گے تو کہا جائے گا کہ عادل ہے، غیر حقدار کو دیں گے تو کہا جائے گا ظالم ہے آپ۔ ملکیت آپ کی ہے، حقدار کو دیں گے تب بھی عدل ہے، غیر مستحق کو دیں گے تب بھی۔ یہ ان کا کہنا ہے، ان کی دلیل ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ذرہ اس کی ملکیت ہے، لہذا وہ جس بندے کے ساتھ جو رویہ اختیار کرے وہی عدل ہے۔ عدل اور ظلم کی نسبت اس کا اپنا اختیار ہے، لہذا عدالت اور ظلم کوئی مفہوم نہیں رکھتا اس کے سامنے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں اشاعرہ کہ ایک ہے حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی، یہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک ہے حسن و قبح شرعی۔ حسن و قبح شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کچھ کاموں کو اچھا کہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہا ہے عدالت اچھی چیز ہے نا، حسن اخلاق اچھی چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا حسن شرعی، چونکہ شریعت نے اسے اچھا قرار دیا ہے، شریعت نے انہیں اچھا کہا اس لیے یہ اچھے ہیں، اسے کہا جائے گا حسن شرعی۔ جس طریقے سے کچھ چیزوں کو اچھا کہا ہے شریعت نے، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو برا بھی کہا ہے۔ کہا کسی کو ظلم نہیں کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، بخل مت کرو، بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش مت آؤ۔ تو اب یہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے قبیح، زشت اور برا کہا ہے، ان کو کہا جائے گا قبح شرعی۔ شریعت نے جنہیں اچھا کہا ہے وہ ہے حسن شرعی، اور جن چیزوں کو شریعت نے برا کہا ہے انہیں کہا جاتا ہے قبح شرعی۔ اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے حسن و قبح عقلی۔ ہمیں شریعت کا حکم نہیں دے رہا، اللہ نے خود ہمیں کیا ہے قوت عقل عطا کی ہے، ہم اپنی عقل کی بیس پہ، عقل کی بنیاد پر کچھ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں، چاہے شریعت اسے بیان کرے یا نہ کرے۔ ایک مسئلہ شریعت کا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا، ایک مسئلہ شریعت کا نہیں میری عقل کا ہے، دنیا کی تمام عقلوں کا ہے۔ شریعت چاہے اسے کچھ بھی کہے، ہمیں ادھر نہیں جانا ہے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، تو ہماری عقلیں کچھ چیزوں کی اچھائی اور کچھ چیزوں کی برائی کا حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ عدالت ہر شخص عقل مند انسان عدالت کو پسند کرتا ہے اور عدل کرنے والوں کی سراہنا، اس کی تحسین، اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ عدالت اچھی چیز ہے۔ ظلم ہر انسان دنیا کا کہتا ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، ظلم کو کوئی عقل مند انسان پسند نہیں کرتا، شریعت کہے یا نہ کہے۔ تو یہاں میری عقل کسی کام کے اچھا ہونے کو، ٹھیک، اور کسی کام کے برا ہونے کا حکم لگا رہی ہے۔ تو جہاں شریعت سے ہٹ کر کے عقلی قضایا کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا کہا جائے، اسے کہا جائے گا حسن عقلی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ حسن عقلی۔ عقل کی بنیاد پر جس عمل کو، جس فعل کو برا سمجھا جائے، عقل جس چیز کی برائی کو تسلیم کرتی ہو، بیان کرتی ہو، اسے کہا جائے گا قبح عقلی۔ یہ عقائد میں بحث ہے، اصول میں بھی بحث آتی ہے، سمجھے؟ حسن و قبح شرعی اور حسن و قبح عقلی۔ شریعت کا تو کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرتا، شرعی حسن و قبح کا کوئی انکار، کوئی منکر ملے گا ہی نہیں۔ پہلا اگر حسن قبح شرعی کا کوئی منکر ہو جائے پھر کوئی اچھا نہیں
برائی نہیں ہے نا۔ مسئلہ جو جنجالی ہے، جو اختلافی ہے، وہ حسن قبح عقلی کا ہے۔ شیعہ دونوں کو مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم حسن و قبح شرعی کے قائل ہیں، اسی طریقے سے حسن و قبح عقلی کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہماری عقل جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، حسن سمجھتی ہے، شریعت بھی اسے سمجھے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہماری عقل جس چیز کو قبیح قرار دیتی ہے، شریعت نے بھی اسے قبیح قرار دیا ہو، تو یہ تو اس کی تائید ہو جائے گی، عقل کی تائید ہو جائے گی شریعت کے ذریعے سے، تو حکم اور پختہ اور مستحکم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اگر نہیں کہتی لیکن میری عقل کہتی، وہ چیز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جس کو اچھا کہتی میری عقل، وہ اچھا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جسے قبیح کہتی وہ قبیح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ یہ جو اشاعرہ ہیں، اشاعرہ نے جس طریقے سے عدل پروردگار کا انکار کیا ہے، کہا کہ خدا کی ذات کی بنسبت یا خدا کی طرف عدل اور ظلم کی نسبت دینا بے معنی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اصلاً دنیا میں حسن و قبح عقلی کا وجود ہی نہیں ہے، صرف اور صرف حسن قبح شرعی ہے۔ شریعت نے جسے اچھا کہا وہ اچھا ہے، چاہے کسی کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ شریعت نے جسے قبیح اور برا کہا ہے وہ برا ہے، چاہے اسے عقل برا سمجھے یا نہ سمجھے۔ بات سمجھے؟ ہاں، یہ اشاعرہ کے دو اختلافی نظریات ہیں، ایک عدل پروردگار کے حوالے سے کہ وہ عدالت الہی کے قائل نہیں ہے، منکر ہے، کہ دوسرے حسن قبح عقلی کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ اصل حسن قبح عقلی کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے عقل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو درک کر سکے، سمجھ سکے۔ شریعت اگر نہ ہوتی تو ہم کیا سمجھتے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ وہ تو شریعت نے بیان کر دیا اچھائیوں کو تو ہم سمجھ گئے کہ اچھائی ہے، شریعت نے بیان کر دیا برائیوں کو تو ہم نے جان لیا کہ یہ برائی ہے۔ یہ ہوگا چلو یہ تو دو نمونے یہاں پر پیش کیے ہیں، بھائی اللہ اشاعرہ کے اور بھی بہت سارے ایسے اعتقادات ہیں، ایسی رائے اور ایسے نظریات ہیں کہ جو غلط ہیں، جن کو اشتباہ کہا گیا ہے۔ تو ایک اہل سنت کے عقائد کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ایک ہو گیا اشاعرہ، جس کو ابھی آپ نے پڑھا، جن کے دو الگ الگ عقائد، ایک جو ہے عدل پروردگار کے حوالے سے، دوسرے حسن قبح عقلی کے حوالے سے آپ نے جانا۔ دوسرا اہل سنت کا بڑا فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ تقریباً ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا ہے؟ شیعوں کے عقائد اور نظریے جیسا ہے۔ ہمارا اعتقاد متفق علیہ ہے، اسی لیے جب ساتھ میں دونوں مسلک کو، دونوں کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عدلیہ۔ جہاں معتزلہ اور امامیہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنا ہو تو نہیں لائیں گے معتزلہ اور امامیہ میں، سیدھے سیدھے کہیں گے عدلیہ۔ اس عدلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو، امامیہ اور معتزلہ، دونوں اس لیے کہ وہ عقیدہ ان کا ہے، ان کا جس طریقے سے امامیہ عدل پروردگار کے قائل ہیں، اسی طریقے سے معتزلہ بھی کیا ہے؟ عدل پروردگار کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں تو اہل سنت کا یہ دوسرا گروہ ہے۔ البتہ عقائد کے اعتبار سے، اگر فقہ کے اعتبار سے بحث کریں گے تو اہل سنت چار گروہ میں تقسیم ہے، چار گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔
لیکن یہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے اہل سنت کے دو بڑے گروہ ہیں. پہلے گروہ کا نام ہے اشاعرہ، دوسرے گروہ کا نام ہے معتزلہ. معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ تشیع کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہے. جس طریقے سے امامیہ خداوند متعال کو عادل مانتے ہیں اور اس کی جانب سے صدور ظلم کو محال سمجھتے ہیں، ویسے ہی یہ معتزلہ بھی خدا کو عادل مانتے ہیں اور اس سے ظلم سرزد ہو اس کو ناممکن اور محال مانتے ہیں. اسی لیے چونکہ یہ دونوں عدل پروردگار کے قائل ہیں، ان کے مقابلے میں جب اشاعرہ کو لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے غیر عدلیہ. یہ عدلیہ ہو گیا، یہ غیر عدلیہ. عدلیہ کہا تو یہ دونوں اور غیر عدلیہ کہا تو یہ اشاعرہ. عدل پروردگار کے سلسلے میں اشاعرہ، امامیہ اور معتزلہ جب ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہوتا ہے تو اشاعرہ کے لیے غیر عدلیہ کی لفظ لائی جاتی ہے اور ان سے جدا کرنے کے لیے امامیہ اور معتزلہ کو عدلیہ کے سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے عدلیہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے صفت عدل کے بارے میں جان لیا. صفت عدل کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی، اصول دین کا جز قرار دیا گیا اور کیوں جداگانہ طریقے سے، الگ طریقے سے اس صفت کے بارے میں تفصیلی بحثیں کی گئی. وہ 3 نقطوں نے ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اہمیت کے پیش نظر اس کو دوسرے عدل کے سلسلے میں اہل سنت کے جو 2 بڑی گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ، عدل پروردگار کے سلسلے میں ان کے کیا نظریات ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، وہ بھی آپ جان چکے. اب بات پہنچتی ہے عدالت کیا ہے. عدالت کے 2 مختلف معانی ذکر. اب عدالت کا معنی یہ جو کہا جاتا ہے خدا عادل ہے، تو عدالت کا معنی کیا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ عدالت کے 2 الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں. سمجھے؟ عدالت کے 2 الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں. کہہ رہے پہلا معنی ہر چیز کو اس کے مناسب اور لائق مقام پر رکھنا، اشیاء کے درمیان توازن برقرار کرنا، ہر شے اپنی موزون جگہ پر، اپنی مناسب جگہ پر، اپنے لائق جگہ پر وہ رکھی جائے. یہ عدالت، اور یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. ٹھیک، یہ پہلا معنی ہے. عدالت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب، اس کے لائق جگہ پر رکھا جائے. ایک معنی وہ ہے ہر مستحق کو اس کا حق دیا جائے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. تو یہ دونوں معنوں میں جو معنی اول ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے، اس کے معنی میں وسعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو دوسرا والا معنی ہے وہ پہلے والے معنی کے بنسبت کیا ہے؟ تھوڑا تنگ تر ہے، اس کا دائرہ تھوڑا محدود ہے. ٹھیک ہے. عدالت کا جو پہلا معنی ہے ہر شے کو اس کے موزون مکان پر، اس کے لائق شائستہ جگہ پر، مقام پر رکھنا، اس معنی کے اعتبار سے کائنات کے چھوٹے سے ذرے سے لے کر کے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق تک اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ہر چیز میں عدالت پروردگار آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ہر چیز کو اس کے جگہ پہ رکھا ہے.
جب ہر چیز کو اس کے لائق اس کے مناسب جگہ پہ رکھا ہے، گویا اللہ نے ہر شے کے ساتھ عدل سے کام لیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا جو یہ معنی ہے، جب آپ عام عالم خلقت میں جائیں، شمسی نظام میں جائیں، ایٹم کی دنیا میں جائیں، انسانوں کے سلسلے میں جائیں، عمارتیں ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جتنی چیزیں ہیں دنیا کی تمام چیزوں میں آپ چلے جائیے، ہر چیز میں آپ کو عدالت کا معنی اول نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے قول میں ارشاد فرمایا بالعدل قامت السماوات والارض، اگر نظام کائنات جاری ہے، چل رہا ہے، تو عدل الہی کی بنیاد پر، عدل الہی اگر نظام کائنات پر حاکم نہ ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، کبھی مٹ گئی ہوتی دنیا، ہے نا؟ بہترین یہ حدیث باقاعدہ معنی اول کی تائید کر رہی ہے اور اس کی وضاحت کر رہی ہے، نہیں وہ دونوں تو حدیث ہے۔ ہاں، بالعدل، عدل کے ذریعے، قامت السماوات والارض، آسمان و زمین قائم ہیں، باقی ہیں، اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اب مثال دے رہے ہیں کہ کیسے عدل کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ جو زمین ہے، کرۂ زمین جس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کے اندر جیسے انسان کے اندر اور ہر شے کے اندر قوت دافعہ اور جاذبہ رکھی۔ یہ دو قوتیں، ایک جذب کرنے کی، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی، دوسرے دافعہ، مضرات کو اپنے آپ سے دور کرنے کی قوت، نفع بخش چیزوں کو جذب کرنے کی قوت اور مضرات کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اپنے سے دور کرنے کی قوت، یہ ہر چیز میں ہے، صرف انسانوں میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کے علاوہ خود یہ جو کرۂ زمین ہے اس کے اندر بھی قوت جاذبہ اور دافعہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو دونوں قوتیں ہیں ان دونوں قوتوں کے اندر تعادل ہے، توازن ہے۔ اگر کوئی ایک قوت دوسری قوت سے کمزور پڑ جائے، قوت دافعہ قوت جاذبہ پر غالب آ جائے یا قوت جاذبہ قوت دافعہ پر غالب آ جائے، ابھی نظام میں کھلبلی مچ جائے گی، نظام درہر بڑھ۔ ان دونوں قوتوں کے درمیان تعادل اور توازن کس نے رکھا ہے؟ کیوں آخر ان دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت دوسرے سے کمزور نہیں ہونے پاتی، دوسرے سے غالب نہیں ہو؟ ہمیشہ یہ دونوں قوتیں تعادل کے ساتھ، توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور نظام کائنات چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کرۂ زمین کے اندر بھی اللہ نے قوت جاذبہ اور دافعہ کو رکھا ہے اور ان دونوں قوتوں کے درمیان تعادل اور توازن کو برقرار رکھا ہے۔ اگر ایک قوت دوسری قوت پہ حاوی آ جائے یا کمزور پڑ جائے تو زمین سورج کے اتنے قریب ہو جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر زمین کی قوت دافعہ کمزور پڑ جائے تو سورج زمین کے اتنے قریب آ جائے گا کہ پوری زمین کو اور اہل زمین کو جلا کر کے خاکستر بنا دے گا، یا پھر اپنے اندر مدار سے باہر نکل جائے گی اور کائنات کی وسعتوں میں بھٹک کر نیست و نابود ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے قوت جاذبہ میں کمزوری آ جائے تو ابھی یہ کہاں جائے گی، کدھر جائے گی؟ یہ قوت دافعہ اور جاذبہ کا توازن ہے جو زمین و آسمان دونوں اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اگر ان قوتوں میں کوئی ایک قوت کمزور پڑ جائے یا طاقتور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو زمین بالکل جو ہے زمین کے بالکل قریب آ جائے گا سورج اگر زمین کے قریب آ جائے گا تب بھی آفت ہے، سب کو جلا دے گا، ٹھیک؟ یا سورج آسمان سے اتنی دور چلا جائے گا کہ دنیا اندھیروں میں کھو جائے گی،
سورج کی روشنی زمین تک نہیں آ پائے گی. کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے جو یہ معنی ہیں شاعر نے اپنے معروف اشعار میں اس کو ذکر بھی کیا ہے. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. عدل چه بود آب اشعار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. کہ شاعر نے عدل اور ظلم کے معنی کو ان اشعار میں بہترین طریقے سے نظم کیا ہے. عدل چه بود، عدل کیا ہے؟ وضع اندر موضعش، کسی چیز کو اس کے مقام پر، اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. ظلم چه بود، ظلم کیا ہے؟ وضع در نا موضعش، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب غیر شائستہ جگہ پر رکھنا. عدل چه بود آب دے اشجار را. عدل کیا ہے؟ اشجار کو، درختوں کو پانی دینا، یہ عدل ہے. ظلم چه بود وضع در آب دادن خار را، کانٹوں کو پانی دینا. پیڑ کو پانی دے رہے ہیں یہ عدالت ہے. آپ کانٹوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ